کابینہ کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی نے تو یہ اظہار کیا کہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی جاتی رہیں، تو کیا نون لیگ کی طرف سے یہ طے کر لیا گیا کہ کس کس کو کون کون سی منسٹری دی جائے گی؟ دیکھیے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر خارجہ فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب بننے جا رہے ہیں. انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ پھر سے رانا ثناء اللہ صاحب کو مل جائے گی ایک دفعہ جب وہ سینیٹر بن جائیں. پلاننگ اینڈ کمیشن جو ہے وہ شاید احسن اقبال کے پلڑے میں ہی آئے جیسے کہ پہلے تھا، مگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فورن منسٹری کے کنٹینڈر جو ہیں وہ خواجہ آصف بھی ہیں، وہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بھی فورن منسٹر بنے. اب وہ بنیں گے کہ نہیں وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شاید ان کو ڈیفنس منسٹری ہی ملے. عطا تارڑ صاحب جو ہیں، یہ میں آپ کو کریڈیبل سورسز سے کہہ سکتی ہوں، اور آپ بے شک بریک کر دیں یہ خبر کہ عطا تارڑ صاحب جی جو ہوں گے وہ انفارمیشن منسٹر ہوں گے. اور وہ کہتے تھے کہ میرا مزاج تو نہیں ہے انفارمیشن منسٹر کا، مگر میں انفارمیشن منسٹر ہو سکتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے سینٹ کے الیکشنز کے بعد انٹیریئر منسٹر، احسن اقبال صاحب پلاننگ منسٹر، اور فورن منسٹر ہوں گے آپ کے اسحاق ڈار صاحب. خزانے کی چابیاں کس کے ہاتھ میں آئیں گی؟ اسحاق ڈار کا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ وزیر خزانہ ہوں گے، کیونکہ ان کا ایک پورٹ فولیو بھی ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ وزیر خزانہ کی سیٹ کو ان کو دی جاتی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا اور دلچسپ سوال کیا، اس لیے چونکہ اسحاق ڈار صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 2013 کا ٹینیور تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے جو فورن منسٹری تھی وہ اپنے پاس رکھی تھی، اس لیے چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فورن منسٹری جو ہے وہ حکومت کو ہی چلانی چاہیے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اسحاق ڈار جیسے ایک مضبوط آپ سمجھ لیں پی ایم ایل این کے لیڈر ہوں گے تو شاید عمل دخل کا رول کم رہے، اور میاں نواز شریف صاحب پھر خود سے فورن منسٹری کو دیکھیں. چونکہ میاں نواز شریف صاحب تین دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کے اپنے روابط ہیں باقی بین الاقوامی لیڈران کے ساتھ، تو وہ چاہیں گے کہ وہ ہی فورن منسٹری کے اوپر ایک اپنا اثر و رسوخ رکھیں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار کو انہوں نے فورن منسٹر بنایا ہے. اور اگر آپ وزیر خزانہ کی بات کریں تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں وہی کنٹینیو کریں گی. اس کی وجہ اعتزاز یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا اگلا ٹرانشے لینا ہے وہ اس کے اندر وہ کافی یوزفل فائدے مند ہو سکتی ہیں، چونکہ ہمیں یہ خبریں آئی ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ شمشاد اختر صاحبہ کے ساتھ خوش ہیں، ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، اور وہ کسی نہ کسی قسم کا تسلسل چاہے گا. آئی ایم ایف جو لینڈر ہے وہ کسی نہ کسی قسم کا تسلسل چاہے گا، اور شاید اسی وجہ سے شمشاد اختر صاحبہ ہی جو ہیں ان کو ہی وزیر خزانہ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے کنٹینیوٹی پروسیس کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ بنایا جائے، جب تک کہ اگلا آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ نیگوشیٹ نہیں ہو جاتا، یا یہ جو لون ہم نے آخری جو ان سے ٹرانشے لینا ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا. جی بہت شکریہ منیزہ جہانگیر آپ کے وقت کا. ناظرین، جمہوریت کا عمل ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. امید کرتے ہیں کہ جمہوریت کا سفر اسی طرح جاری رہے گا اور یہ آنے والی حکومت 5 سال پورے کرے گی اور جمہوریت پر کوئی شب خون نہیں مارا جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اعتزاز ابراہیم کو اجازت دیجیے. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net